ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ مکہ معظمہ کی شان و عظمت کے متعلق بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حکایتیں اور نصیحتیں کے صفحہ نمبر 126 پر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور، جس کی بنیاد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا تو اللہ پاک نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ آپ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا اور آپ علیہ السلام کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دے رہا تھا، تو اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی اور چوڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا۔ اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھی۔ وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے ابراہیم، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھی، پھر بادل چلا گیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو طواف کیا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ پاک کے بندو، تمہارے رب پاک نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے سب زمین والوں کو آپ علیہ السلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتیلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا تو وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے زیادہ بار لبیک کہا تو وہ اتنی ہی بار حج کرے گا۔ یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیت اللہ شریف کا حج کرنا
وہ عظیم اور عمدہ عبادت ہے کہ عاشقان رسول اس عبادت کو بجا لانے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں، اس مقصد کے حصول کی خاطر کمیٹیاں ڈالتے ہیں، اپنی حلال کمائی میں سے کچھ نہ کچھ الگ سے جمع کرتے ہیں، پھر مخصوص رقم جمع ہو جانے کے بعد فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اس امید پر درخواستیں یعنی اپلیکیشنز جمع کرواتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اب کی بار ان کا نام بھی قرآن دازی میں نکلے گا، اور وہ بھی حج کی سعادت پا کر وہاں کے دلربا نظاروں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، مقامات مقدسہ پر جا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنا حال دل سنائیں گے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کریں گے۔ پھر جس کا نام قرآن دازی میں نکل آتا ہے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد وہ خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں اس شہر محبوب یعنی مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہو جائے گا جس کی شان و عظمت قرآن کریم میں بیان ہوئی۔ چنانچہ پارہ 30 سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد باری ہے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ ترجمہ کنز الایمان، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع یعنی اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جس شہر کی قسم ذکر فرمائی وہ مکہ مکرمہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح قرآن کریم مکہ مکرمہ کی شان و عظمت کی گواہی دے رہا ہے، اسی طرح مختلف احادیث مبارکہ میں بھی مکہ مکرمہ کے عظیم و شان فضائل کو بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم بھی وہ فضائل سنتے ہیں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں بھی اس مقدس شہر کی شان و عظمت مزید اجاگر ہو جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکے اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی حج یا عمرہ کرنے کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین یعنی مکے یا مدینہ میں موت آ گئی تو اللہ پاک اسے بروز قیامت اس طرح اٹھائے گا کہ اس پر نہ حساب ہوگا نہ عذاب۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بوئسا من الآمنین یوم القیامتی، یعنی وہ بروز قیامت امن والے لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکہ مکرمہ کے بابرکت مقامات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے شہر محبوب یعنی مکہ مکرمہ میں فضیلت و برکت والے بہت سے مقامات موجود ہیں، مگر ان سب میں کعبہ شریف کو زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے خانہ کعبہ کی شان و عظمت ملاحظہ کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے، اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ اور کعبے کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر، تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ پاک تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے، اے کعبے اب چل، تو وہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ، تجھے دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا، اے اللہ پاک تیرے گنہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما
ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا، اے کعبہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا۔ تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ پاک، ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا، جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل۔ تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ لشکر سلیمان اور کعبہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 130 پر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا۔ جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور اللہ پاک کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا، نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی۔ اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، نہ رو، میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرندہ اپنے گھونسلے کی طرف، اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں، اور تجھ یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علیہم السلام سے زیادہ پیارا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو کیسی عظیم شان خصوصیات اور برکات سے نوازا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی الجھنوں میں الجھے رہنے کے بجائے حرمین طیبین کی حاضری کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں مانگے، والدین اور اللہ پاک کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے دعائیں کروائیں، اس امید پر کہ کبھی تو باب کرم کھلے گا، کبھی تو ہمارا بھی بلاوا آ جائے گا، اور کبھی تو ہمارا نام بھی حاجیوں کی فہرست یعنی لسٹ میں شامل ہوگا۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی، کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شہر مکہ کو صرف یہی ایک شرف حاصل ہوتا تو بھی اس کی شان و عظمت کے لیے کافی تھا کہ اس مبارک سرزمین پر بیت اللہ شریف جلوہ گر ہے، مگر قربان جائیں کہ اس کے علاوہ بھی اس پر نور شہر کے فضائل و خصوصیات اس قدر زیادہ ہیں کہ دل چاہتا ہے بس بیان کرتے اور سنتے چلے جائیں، کیونکہ اس مقدس شہر ہولی سٹی میں جگہ جگہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے نسبت رکھنے والی مقدس و یادگار مساجد، کنویں، غاریں، تعمیرات اور مزارات وغیرہ موجود ہے۔ آئیے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے مکہ شریف کی چند خصوصیات کے بارے میں سنیے اور اپنے دل میں اس پاکیزہ شہر کی عظمت مزید بڑھانے کا سامان کیجیے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ حضرت علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہیں سے فرمایا۔ یہی کعبہ شریف ہے، اسی کا طواف کیا جاتا ہے اور نماز میں دنیا بھر سے اسی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام شریف مکہ مکرمہ میں ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ آب زمزم کا کنواں بھی یہیں پر واقع ہے۔
حجر اسود اور مقام ابراہیم بھی اسی شہر مقدس مکہ پاک میں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چوما۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، جس سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ اس کا مس کرنا یعنی چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ پتھر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہتا تھا۔ اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصلی شکل پر کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا حجم یعنی جسامت جبل ابو قبیس جتنا ہوگا۔ صفا مروہ بھی اسی شہر میں ہے۔ یہ دونوں پہاڑ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں اپنی حیات ظاہری کے 53 ایئرز گزارے۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور مکہ شریف میں ہی ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں ہم نے سنا کہ مکہ مکرمہ کی شان و عظمت کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ کی شان و عظمت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والا امن پانے والا ہو جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی زمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ زمین ہے۔ مکہ مکرمہ میں فضیلت و برکت والے کئی مقامات موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ہی امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں حرمین طیبین کی بار بار با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے۔